4 سپارے میں نے حفظ کیے، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی دسمبر والی، پھر میں وہاں گلبرگ کے رک گیا، لیکن ان سے محبت اور عقیدت کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ الحمدللہ قائم رہا۔ استاد محترم زینت القراء حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں جب حفظ مکمل کر کے اور کچھ تھوڑا بہت فارغ ہو کے آیا جامعہ چراغیہ گوجرے سے، تو میرے اعزاز میں حضرت قاری صاحب نے یہاں استقبالیہ دیا، جس میں حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب بھی تھے، چیف اوقاف تھے، میرے پاس تصویریں بھی اس کی سب ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ۔ قاری صاحب جماعت اہل سنت لاہور کے صدر، اور میں کئی سال جنرل سیکرٹری کے طور پہ ہم قاری غلام رسول صاحب کے ساتھ کارکن کے طور پہ کام کرتے رہے۔ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ آج سنانی مقصود نہیں ہے۔ آج جن بزرگوں کے لیے ہم جمع ہیں، یہاں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں، حفاظ اور قراء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 53 سال تو ہو گیا قاری صاحب کو قرآن پڑھاتے ہوئے۔ بلے بلے، بہت بڑا عرصہ ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے بھی، قرآن سناتے ہوئے بھی۔ میری ملاقات تو کئی سال بعد ان سے ہوتی تھی، ایک آدھی شادی میں ہوئی، کسی تقریب میں ہو جاتی تھی، لیکن شبینہ ان کا میں اکثر پی ٹی وی پہ جب قرآن شریف پڑھتے تھے وہ کسی نہ کسی جگہ، تو ان کا شبینہ سننے کا مجھے اتفاق ضرور ہوتا رہتا تھا۔ ہزاروں حافظ، ہزاروں قاری الحمدللہ ان کے شاگرد ہیں آج، ان کے ثواب والا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن کتاب زندہ، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم، جیسے یہ کتاب زندہ ہے، اس کا پڑھنے والا بھی زندہ و پائندہ ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی زندہ ہے اور قبر میں بھی زندہ ہی زندہ ہے۔ قبر بھی اس کا احترام کرتی، قبر کی مٹی بھی اس کا احترام کرتی، روز قیامت اس کے سر پہ قرآن سایہ فگن ہوگا، اور قرآن اس کا بازو پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا اسے پڑھنے والا۔ آج میری نظر میں، آپ کی نظر میں میری سعادت ہے کہ آج میرے بہت ہی دیرینہ دوست ساتھی حضرت قبلہ پروفیسر راؤ ارتضیٰ حسین اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان سے واٹس ایپ رابطہ تو میرا رہتا ہے اکثر، ان کے اشعار، ان کا کلام، یہ کلام چند دن پہلے انہوں نے مجھے بھیجا، بہت دل خوش ہوا سن کے، جو آج میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یار غار ہیں، ان کے لیے کھڑا ہونے والا حضور کو پسند ہے، کیوں نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، روحانی بھی، سیاسی بھی، انتظامی بھی، ہر طرح، اس ساری امت میں نہیں، ساری امتوں میں میرے آقا فرما گیا کہ صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں، ساری امتوں میں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، فرمایا کسی پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا جو صدیق اکبر سے افضل، نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ اللہ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اور قاری صاحب نے اتنے حافظ تیار کر دیے ہیں، ویسے ایک ہی کافی ہے نجات کے لیے تو، لیکن اتنے کو تیار کر دیے ہیں، آپ اور میں ان کے ثواب کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا، آگے ہمارے مدرسوں میں کوئی 200 400 کسی مدرسے میں 500 کسی میں 1000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، آگے ان کے شاگرد، آگے ان کے شاگرد، ایسا لابھ اتنا ہی سلسلہ ہے ثواب کا جو کبھی ختم ہونے پہ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں جائیداد والے، پراپرٹی والے، بڑے بڑے بلڈنگوں والے مرتے ہیں تو کوئی وارث بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے قائد محترم حضرت مولانا شاہ نورانی فرمایا کرتے تھے، یہ حفاظ قرآن کے سینے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سینے پسند فرمائے، حفاظ قرآن کے سینے ہیں۔ اس میں 70 سال والا بھی ہے، 50 سال والا بھی ہے، 7 سال کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ جب یہ 7-8 سال کا بچہ ہم پیش کرتے ہیں نا، 30 سپاروں کی کتاب اس کے سینے میں ہے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔
اور حضرت قاری صاحب کی برکت سے مجھے بھی اب 48 سال ہو گئے قرآن پاک سناتے ہوئے. اللہ کرے یہ سلسلہ تا دم زیست قائم رہے. قاری صاحب کے سب کے ساتھ بڑے پیار محبت والے تعلقات تھے. اللہ ان کی خدمات کو قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ. قرآن پڑھایا ساری زندگی. قرآن والے سے وعدہ ہے کہ حکم ہوگا پڑھتا جا اور چڑھتا جا ہے جی. جہاں جا کے قرآن پاک کی آیتیں مکمل ہوں گی وہی تیرا مقام ہوگا. اللہ کریم ہمیں بھی قرآن مقدس سے سچی محبت نصیب فرمائے اور خدا کرے وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس ملک میں کتاب پاک کا نظام نافذ ہو.